الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ قبر کی پکار اور قبر کی پہلی رات جیسے موضوعات اسلامی تعلیمات میں موت، قبر اور آخرت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ مضامین انسان کو اس دنیا کی فانی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ قبر کی حقیقت۔ قبر کو اسلام میں دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پل سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے انسان کی آخرت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں قبر کے حالات کا بار بار ذکر آیا ہے، جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ قبر کی زندگی موت کے بعد کی ایک حقیقی زندگی ہے۔ قبر کی پہلی رات۔ قبر کی پہلی رات کو خاص اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کی روح ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلی رات مرنے والے کے لیے یا تو راحت کا آغاز ہوتا ہے یا پھر عذاب کا۔ فرشتے سوالات کرتے ہیں اور انسان کو اعمال کے مطابق جواب دیے جاتے ہیں۔ قبر میں مومن کے لیے راحت اور کافر یا گنہگار کے لیے عذاب کی وعید موجود ہے۔ مومن کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جبکہ گنہگار کے لیے عذاب کی خبر ہوتی ہے۔ قبر کی پکار۔ قبر کی پکار ایک استعاراتی جملہ ہے جو ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ قبر ایک دن ہر شخص کا مقدر ہے۔ انسان کو قبر کی اس پکار کو سننا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ جب اس کی قبر کی پہلی رات آئے تو وہ راحت کی رات ہو، نہ کہ عذاب کی۔ قبر کی پہلی رات کے اثرات۔ احادیث کے مطابق جب انسان کی روح کو قبر میں لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان دفن ہوتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی ہوتے ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ مال اور رشتہ دار اسے چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں جبکہ اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ قبر میں فرشتے مرنے والے سے 3 اہم سوالات کرتے ہیں۔ نمبر 1، تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2، تمہارا نبی کون ہے؟ نمبر 3، تمہارا دین کیا ہے؟ جو مومن ہوتے ہیں وہ ان سوالات کے صحیح جواب دیتے ہیں اور ان کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ جو کافر یا گنہگار ہوتے ہیں وہ جواب نہیں دے پاتے اور ان کے لیے عذاب کا آغاز ہوتا ہے۔ قبر کے عذاب سے بچاؤ کے ذرائع۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کچھ اعمال ایسے ہیں جو قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، گناہوں سے توبہ اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ہر رات سورۃ ملک پڑھتا ہے اسے قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ قبر کی تنہائی۔ قبر کی پہلی رات کی تنہائی بھی ایک اہم موضوع ہے۔ انسان کو دنیا میں جتنی بھی محبتیں اور تعلقات ہوں وہ سب دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں۔ قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے سوائے اس کے اعمال کے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ قبر میں روشنی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قبر کی پکار کا مقصد۔ قبر کی پکار کا مقصد انسان کو اس دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ موت اور قبر کی یاد انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کی جانب متوجہ کرتی ہے، اسے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ قبر کی رات کا ذکر قرآن میں۔ قرآن پاک میں قبر کے بارے میں براہ راست بہت کم ذکر ہے، لیکن آخرت کے حالات اور مرنے کے بعد کے احوال کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ التکاثر میں آیا ہے کہ تمہیں زیادہ مال و دولت کی دوڑ نے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں تک جا پہنچے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی دنیاوی مصروفیات سے غافل ہو جانے اور آخرت کو فراموش کر دینے پر متنبہ کر رہا ہے۔ قبر کا امتحان۔ قبر میں سوال و جواب ایک امتحان کی مانند ہوتا ہے۔
یہ امتحان انسان کے عقائد اور اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر ہر روز پکارتی ہے کہ اے ابن آدم، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر کی پہلی رات کے خوف۔ قبر کی پہلی رات کے خوف کو کم کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اس رات کی وحشت اور تنہائی کا علاج صرف ایمان اور اعمال صالحہ میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے عذاب کے بارے میں بات کی اور فرمایا کہ مومن کے لیے قبر جنت کا باغ ہے اور گنہگار کے لیے جہنم کا گڑھا۔ قبر کی تیاری۔ قبر کی تیاری دراصل آخرت کی تیاری ہے۔ حدیث میں ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کے لیے تیاری کرے اور بیوقوف وہ ہے جو دنیاوی لذتوں میں گم ہو جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کسی بھی لمحے اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ قبر کی پہلی رات کی دعائیں، جنہیں پڑھنے سے قبر کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ قبر کی نصیحت۔ قبر کی پہلی رات اور اس کے حالات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور انسان کو اپنے مال کی جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دنیا کی فانی خوشیاں اور لذتیں قبر کی تاریخ میں کوئی کام نہیں آئیں گی، بلکہ انسان کے اعمال ہی اسے روشنی فراہم کریں گے۔ نتیجہ، قبر کی پکار اور قبر کی پہلی رات کا موضوع ہمیں ہماری حقیقی منزل کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ یہ ہمیں دنیا کی فانی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔